سو یہ نہیں کہ ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے. چینج کا تو ریفارمز کا تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہی میں رہا ہوں، لیکن وہ ریفارم کس نے کرنی ہے، تھوڑا سا چینج پہ یہاں پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہی چینج مینجمنٹ ہے. اس کام کے لیے نبی پیغمبر بھیجے گئے چینج مینجمنٹ کے لیے، اور ان کو بھی بڑی مشکلات پیش آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ اس پورے یونیورس کی سب سے بڑی ریالٹی ہی چینج ہے، لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے چینج. مطلب میں اپنے بال کو رنگ لگاؤں گا، میں اپنی اسکن کو کھچوانا شروع کر دوں گا، میں کچھ ایسے ہی آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ میں اس چینج کو ریزسٹ کرنا چاہوں گا ہر طرح. ہمیں چینج تو جو یونیورس کی سب سے بڑا ٹروتھ ہے چینج، ہمیں پتہ ہے اس نے ہونا ہے، لیکن میں اسے سب سے زیادہ ریزسٹ کروں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب چینج ہو جاؤ، میں چینج نہ ہوں. Each one of us wants this. So change management, and there's that operative word, management, it has to be very carefully done by people who understand what they're doing. If you leave it to a mob جو کہ خود نہیں بنا، میں مانتا ہوں یہ ہم نے کریٹ کیا، اور میں اس میں آتا ہوں تھوڑا سا، اور یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو چارج دے دیا تو ٹرسٹ میں سوائے خون کی ندیاں بہیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. اینڈ ویل بیکم ورس آف دین وی آر ٹوڈے. And let me kind of explain that to you with our own personal immigration decision many years ago. I distinctly remember that day, and it was back in 1993. جب ہم نے ایک فیملی کی میٹنگ بلائی، جب ہم نے امپورٹنٹ ڈیسیجنس لینے ہوتے تھے، تو ہم تینوں بھائی بہن اور والد صاحب بیٹھ کے، والدہ obviously she's in everything، بیٹھ کے تو we would talk about something, share ideas, and then decide کہ okay, this is an important thing that we have to think about, and then take a decision. So I had asked for that meeting because I was of the view that in 30 to 40 years this country would not be worth living and we have to immigrate. اینڈ ظاہر ہے اس کو کافی ریزسٹنس تھی. میرا سب سے چھوٹا بھائی بھی سول سروسز اکیڈمی جوائن کر چکا تھا. میرا درمیان والا بھائی جو تھا وہ ابھی واپس آیا تھا آئرلینڈ سے، اسکاٹ لینڈ سے، الیکٹرو میڈیکل انجینئرنگ کر کے، اور بہن ڈاکٹر تھی. ہر ایک اپنے اپنے کریئر کے مڈس میں تھا، اینڈ ابھی شروع کر رہے تھے. اینڈ آئی واز کہ جی ہے کوئٹ ایوری تھنگ اینڈ لیٹس موو. تو دیٹ واز ناٹ اے ویری پاپولر تھاٹ. اینڈ سو آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ بھائی، اور میرے ذہن میں یہ تھاٹ کہاں سے آ رہی تھی، یہ نہیں ہے کہ مجھے آئی ہیڈ اے ویژن. دا کنٹریز ویژن یہ نہیں ہے کہ جی کوئی وحی نازل ہوئی یا کوئی خواب آ رہا تھا. آئی کوڈ کلیئرلی سی اٹ اینڈ آئی ریزنڈ اٹ ود دیم کہ لسن، اگر آپ اپنے بجٹ میں نہ تعلیم پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، نہ انفراسٹرکچر پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، نہ انرجی پالیسی پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، تو اور آپ کی پاپولیشن ایسے پاگلوں کی طرح بڑھ رہی ہے، اور جو ایجوکیشن آپ کریٹ کر رہے ہو وہ کلوزڈ دماغ کریٹ کر رہے ہو. کیونکہ آپ نے اس کو جو شخص رٹے کی لرننگ کر کے آیا ہوتا ہے نا، اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس اس رٹے سے باہر کچھ کہنے کی کوشش کرو گے تو دے اسٹارٹ فیلنگ تھریٹنڈ. وہ ریزن کرنے کی اس میں عادت ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو جو آپ ایک میجورٹی کریٹ کر رہے ہو، پاپولیشن آپ کی پاگلوں کی طرح بڑھ رہی ہے، ان چیزوں میں آپ انویسٹ نہیں کر رہے، تو 20 سال ڈاؤن دا روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، 30 سال بعد جب آپ کی فیملیز، آپ کے بچے اس ملک میں ریسورسز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوں گے، ارسپیکٹو کہ آپ نے کتنے پیسے یہاں پر کما لیے، اٹ وڈ مین نتھنگ، بیکاز آپ کا ڈالر وڈ بی گوئنگ تھرو دا روف، بیکاز آپ کی نیشنل پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. یہ جتنے پاپولیشن ہوگی، بھلے اس میں پڑھے لکھے بھی ہوں، سو کالڈ پڑھے لکھے ہوں، تو ان کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی ہوں گی کیونکہ انڈسٹری کوئی نہیں ہوگی. تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ صرف چھینا چپٹی ہوگی.
ٹی ٹی سے موٹر سائیکلیں، لوگوں کے گھر چوری ڈاکے فلانا یہ ہوگا. سوسائٹی کا فیبرک اخلاق کا کلیپس کرے گا، بیکاز وہ کہتے ہیں روٹی بندہ کھا جاتی ہے. سو یہ نہیں چلے گا. وی مسٹ ڈو اور بیسٹ ٹو برنگ اباؤٹ اے پازیٹیو چینج ہیئر so that society does continue, but we must create alternate doors now so that we have a place to move to. Alternate door ایک کھلا ہونا چاہیے. And then, we, in a very orderly manner, we all left. We all did our best to bring about changes too. میں تو آن ریکارڈ ہوں کسٹمز میں ریفارمز کرنے پہ، لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے پہ کہ ہے وی نیڈ ٹو چینج. لیکن ظاہر ہے میں نے کہا نا، چینج مینجمنٹ بہت مشکل کام ہے. نو بڈی وانٹس ٹو چینج، دے جسٹ وانٹ یو ٹو چینج. ان اینی کیس، جب 2001 میں جب پہلے میرا ایک بھائی امیگریٹ ہوا، پھر دوسرا، ہم نے ایک سیکوینس بنایا تھا کہ کس طرح کس کو سوٹ کرے گا. اینڈ ایز اے فیملی الٹیمیٹلی پھر میری بہن اور اس کا ہسبینڈ اینڈ دین میرے پیرنٹس. اینڈ جب 2001 میں امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو مائی وائف بائی دیٹ ٹائم آئی واز میرڈ. تو میری بیگم انٹرسٹڈ نہیں تھی. تو میری بیگم نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں جاؤں گی، میری تو مطلب ساری فیملی یہاں، میں کیا کروں گی جا کے امیگریٹ کر کے. تو میں نے کہا جی یہ وقت یہ نہیں ہے کہ اپنی فیملی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو روکیں. وقت یہ ہے کہ اپنی فیملی کو بھی کنونس کریں کہ چلو، اینڈ آئی ول ٹاک ٹو دیم. And I explained to them, and by that time it was more clearer to me کہ وہ دن دور نہیں ہے جیسے آپ نے افغانستان کے ایئرپورٹس پہ ہوتے دیکھا جب امریکی جا رہے تھے. آپ لوگ ہارڈلی ایئرپورٹس تک پہنچ پاؤ گے، کیونکہ جب آرڈر کلیپس کرتا ہے تو یہ جو موب ہے نا، یہ موب ایکچولی فرسٹریٹڈ ہے. یہ فرسٹریشن آپ نے کریٹ کیا، یہ آپ کی ڈیکیڈز اولڈ پالیسی ہے، یہ یہاں تک نہیں آنی چاہیے تھی. اور یہ جو اب ہوپ لیس موب ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی امپروو نہیں ہوگی، تو اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ باقی لوگ کہاں جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جس کے پاس ہے اس سے بھی چھین لو. جو اوپر جا رہا ہے یہ کیوں جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے نیچے کھینچو، کیونکہ میں تو اوپر جا نہیں سکتا. It is that frustration, it is that inability to think, اور چونکہ they are used to accepting things without questioning. وہ جو آپ نے لاجیکل کویسچننگ، مطلب جو آپ نے رٹے کی عادت پوری قوم کو ڈلی ہوئی ہے، اس کو اب جو آپ ایک دفعہ اس کے دماغ میں فیڈ کرتے ہو، وہ اس کو پکڑ کے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس پہ وہ لاجیکلی بات کرنے کو تیار نہیں، اور جو اس سے لاجیکل بات کرنا چاہے گا وہ اس کو گالیاں دے گا اور اسے مارے گا. اس طرح کے موب کو آپ پاور، اچھا اب ہم اس کو کنٹرول کیسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر اکانومی ٹھیک ہو جائے نا جی تو پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے بھائی، آپ ایک گھر امیجن کیجئے جس گھر کے لوگوں کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ ہنر ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، اور ایٹیٹیوڈ یہ ہے، جب سے میں ہمیشہ سے دیکھ رہا ہوں کہ مارو جلاؤ گھرا دو فلانا کرو. اور دوسرا ایٹیٹیوڈ، کمرشل ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جب دکاندار کے پاس جائیں گے تو اسے کہیں گے کہ بھائی پاکستانی پروڈکٹ مجھے نہ دینا، جو مرضی جس مرضی ملک کی دے دے. تو اپنی پروڈکٹیوٹی پہ اور اپنی پروڈکشن پہ اس کو اتنا ناز اور اتنا فخر ہے. تو ڈبیٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں چینج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریپڈ چینج کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت نہیں، ہمیں 20 انقلابوں کی ضرورت ہے. ہمیں ایجوکیشن کے انقلاب کی ضرورت ہے، ہمیں اکنامک انقلاب کی ضرورت ہے، انڈسٹریل انقلاب کی ضرورت ہے، پولیس اور جوڈیشری میں انقلاب کی ضرورت ہے. ہمیں بہت سارے انقلابوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ انقلاب، وہ چینج مینجمنٹ ہوگی جس کو مینج کرنا آتا ہوگا، who are specialists in this field and need to do it right now. within matter of months لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں آئے گا it's going to be too late. دیکھیے ڈالر کیسے نیچے آئے گا؟ ڈالر آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے نا، آپ کی نیشنل پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. آپ کی کرنسی کی ضرورت کسی کو کیا ہے؟ آپ کی ایکسپورٹس کیا ہیں؟
آپ کی یہ ساری پالیسیز، انڈسٹریل پالیسیز، یہ ساری لیجسلیشنز، یہ سب کام ہونا ہے، پبلک ڈلیوری ہونی ہے، ملک میں وہ سٹیبلٹی ہونی ہے. اور جتنی ملک میں افراتفری ہوگی، انسرٹنٹی ہوگی اور موب کا کنٹرول ہوگا تو اتنا آپ ڈیولپ نہیں ہو سکو گے. وی آر پلئنگ ود فائر، یو آر ہیڈنگ انٹو ویری ڈینجرس ٹیریٹری. اور اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ فوج کو کنٹرول مینٹین کرنا ضروری ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی کام ہے، لیکن اب آلٹرنیٹ ادارہ ہی کوئی نہیں. اس وقت اگر آپ نے کنٹرول ریلنکوش کیا تو آپ آلریڈی اتنی پریکیریس جگہ پہ ہے یہ نیشن کہ آپ تباہ ہو جاؤ گے. It'll just be a blood bath. لوگوں کے گھروں میں گھس کے موب جو کرے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس انارکی سے واپس آپ نہیں نکل پائیں گے. اور یہ انارکی کے لیے دنیا آپ کو ٹائم نہیں دے گی. دیکھیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آپ ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہیں. اگر میں آپ کا نیبر ہوں اور آپ کے گھر میں پاگل ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے تو آپ کے خیال میں انتظار کروں گا کہ وہ پہلے مجھ پہ چلا دے؟ یہ جو حلوہ والے کپڑے والے لوگ ہیں، would I trust them with any kind of a power? So the rest of the world will move in. That stability has to be ensured and it must be visible that there is somebody in charge and in control. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے، ملٹیپل ریولوشنز کی ضرورت ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ میری ناچیز رائے، میرا مشورہ، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے پاور کے جو آفیسز ہیں، چیف منسٹرز ہو گئے، آپ کے پرائم منسٹر ہو گئے، آپ کے فرق منسٹرز ہو گئے، وہ انفارچونیٹلی میں 28 سال سرکار کی نوکری کی ہے، تو ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی ایک فائر فائٹنگ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک چیز وہ ہوتی ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ فلانا مر گیا تو اس کے میں فاتح پہ بھی جانا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو اس کا جو فوکس آپ کو چاہیے نا امیجیٹ چینج مینجمنٹ اس کنٹری میں لانے کے لیے، وہ آپ کے گورنمنٹ آفیسز نہیں اس وقت ایگزیکٹو پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے پولیٹیشنز نہیں لا سکتے. ایک تو وہ ٹرینڈ چینج مینجمنٹ کے لیے نہیں ہے، دوسرے ان کے اتنے وہ باقی ایکٹیویٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جو فوکس چاہیے میننگ فل چینج لانے کے لیے، پلانڈ چینج لانے کے لیے، جو کہ امیجیٹ لوگوں کو نظر بھی آئے گا اور شارٹیسٹ پیریڈز میں ڈالنا ہی، وہ اس پہ فوکس ہی نہیں کر سکتے. اگر ان کو آتا بھی ہو تو نہیں فوکس کر سکتے. ان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ چینج لانے میں چونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو چینج کے پیچھے بڑا ڈنڈا بھی چاہیے پھر، کہ جی جو نہیں ایکسیپٹ کرتا پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں کرتا. تو اس کے لیے آپ کو پھر پیچھے اتھارٹی بھی چاہیے. اب جو اتھارٹی والا ہے وہ اس کا تو فوکس ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ہر طرف بکھرا ہوا ہے. اور جو چینج لے کے آ رہے ہیں، جو انہوں نے ٹیم اور جو چینج مینیجرز لا رہے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. سو آپ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایگزیکٹو پوزیشنز کے لوگ ہیں، جو کہ بلکہ چیف ایگزیکٹو ہے کائنڈ آف، اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک ٹیم اپنے نیچے ڈیڈیکیٹڈ کریٹ کرے گا اور اس کو ایشورنس ہوگی کہ باقی سارے کام میں چھوڑ کے میں جتنا بھی بزی ہوں، جب میرا جو ہیڈ آف چینج مینجمنٹ ہے جب یہ میرے پاس آئے گا کہ سر مجھے یہ ارجنٹ آپ کا ایک فیصلہ چاہیے، میں نے آپ کو یہ بریف کرنا ہے کیونکہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو میرے پاس وہ ٹائم اویلیبل ہوگا. میں اس کو وہ سنوں گا جتنی بھی دیر لگے، اس سے میں سمجھوں گا اور اس کے بعد میں اس کو فیصلہ دوں گا. اور پھر میں ان کو پروٹیکشن بھی دوں گا، چاہے لیگلی مجھے دینی پڑے سسٹم میں جا کے، کہ کل کو اگر میں یہاں سے ہٹ گیا اور یہ چینج آدھے راستے میں ٹوٹ نہ جائے. اور لوگ چونکہ مفت میں ان کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ تم سسٹم چینج کرنے والے بڑے تھے، کیونکہ دشمنیاں بنیں گی. اس لیے میں نے کہا جی چینج مینجمنٹ میں نبی پیغمبر آئے اور انہوں نے بھی سفر کیا. تو آپ کو ایک پورا سٹرکچر بنانا پڑے گا جس میں، اور آپ کو اس وقت کنٹرول لوز نہیں کرنا ہوگا. یہ آپ کی ٹیمز ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے وہ ریپڈ چینج لے کے آئیں گی ہر سیکٹر میں. یہ ریولوشنز ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ریولوشنز، اور آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ سٹیٹس کو اب مینٹین نہیں کر سکتے. اف یو ڈو اٹ، you'll do it at your own peril. You have to bring about that change. You must lead that change.
بیکاز اف یو ڈونٹ تو جو چینج باہر سے آئے گی نیچرلی پھر آرگینک وہ سب کو بہا کے لے جائے گی. تو وہ میننگ فل چینج آپ لائیے. ایوری پوزیشن آف اتھارٹی مسٹ انڈرسٹینڈ دس. اس کا ایک اسٹرکچر بنائیں کیونکہ اس کے علاوہ یہ ہوگا نہیں, آپ کے ہاتھ سے ٹائم نکل جائے گا. اور پھر اس کو لے کے آگے چلیں. یہ صحیح ریولوشن ہوگی, یہ حقیقی آزادی ہوگی جہاں آپ کی سوچ شروع ہوگی. میں جہاز بناؤں, کافی باتیں ہوگی. تو یا we'll talk about think next time.